السلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں. میں نے 25 سال سروس کی اور جب ریٹائر ہوئی تو میں بہت بور ہونے لگی. تب میں نے سوچا کہ مجھے کوئی کام کرنا چاہیے. اسی لیے میں نے ہوم گارڈننگ کو چوز کیا. اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی انفارمیشن نہیں تھی، لہٰذا میں نے کئی پیجز کو لائک کیا اور ان کی ممبر بھی رہی اور بہت انفارمیشنز لی میں نے. اور پھر میں نے یہ پیج سٹارٹ کیا اور میں نے بہت گارڈننگ کی جس میں میں ناکام بھی ہوئی اور لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور میں آخرکار اب بہت اچھے طریقے سے سبزیاں اور پھلدار پودے لگا رہی ہوں. میں نے یہ پیج اس لیے شروع کیا کہ ان پیجز کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ بہت سے لوگ ہوم گارڈننگ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے اور ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ پاٹ کیسا ہونا چاہیے، مٹی کیسے لگائیں، کھاد کہاں سے لیں، پانی کب کب دینا ہے. لہٰذا اسی لیے میں نے یہ چینل شروع کیا ہے تاکہ آپ اس سے بہت سی انفارمیشن لے سکیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے 17 پوائنٹس بنائے ہیں. ان 17 پوائنٹس کو آپ نے ہر حال میں فالو کرنا ہے. سب سے پہلا ہے سلیکشن آف پاٹس. گملے کیسے ہونے چاہیے یا پاٹس کیسے ہونے چاہیے. بہت مہنگے گملے اور کیاریاں لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر کے ہی برتنوں میں آپ یہ شروع کر سکتے ہیں. بالٹیاں ہیں رنگ کی اور یا ڈبے ہیں. اس کے بعد ہے مٹی بنانا. سادہ مٹی نہیں، اس میں ریت اور کھاد مکس کرنی ہوتی ہے، پھر وہ مٹی بنتی ہے جن میں بیج لگتے ہیں. پھر ہے بیج لگانا. اور بیج کہاں سے لینے ہیں؟ آپ پہلے گھر کے بیجوں سے ہی سٹارٹ کریں. اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر آپ بازار سے بیج خرید سکتے ہیں. بیجوں سے جب پنیری بن جاتی ہے تو ان کو شفٹ کب کرنا ہے؟ چھوٹی پنیری کو شفٹ نہیں کرتے، کم از کم 4 سے 5 پتے ہوں تو شفٹ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد ہے پانی دینا. لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ پانی کب کب دینا ہے. پھر ہے کھاد دینا. پودوں کو کھاد کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے ان کی نشو و نما کے لیے اور بڑا ہونے کے لیے. اس کے بعد ہے کیڑوں سے بچانا. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں ان کو کیڑوں کا اٹیک ہوتا ہے، ان کو کس طرح بچانا ہے، کون کون سی ان کو دوائیاں دینی ہیں. پھر ہے سردی اور گرمی سے بچانا. بہت سردی میں ان کو کس طرح رکھنا ہے اور شدید گرمی میں ان کو جھلسنے سے کیسے بچانا ہے. پھر ہے پولینیشن کرنا. کچھ پولینیشن تو تتلیاں اور شہد کی مکھیاں کرتی ہیں، لیکن بعض دفعہ جب آپ کے یہاں پھولدار پودے نہیں ہوتے اور تتلیاں اور شہد کی مکھیاں نہیں آتی تو تب آپ نے کس طرح ان کو ہینڈ پولینیشن کرنی ہوتی ہے وہ بھی بتاؤں گی میں آپ کو. ہارویسٹنگ کرنا، ملچنگ کرنا. شدید گرمی میں پودوں کو ملچنگ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ کمپوسٹ بنانا. گھر کے کچن ویسٹ سے کمپوسٹ بنائیں اور اس کے علاوہ بھی لیکوڈ کھادیں بنا سکتے ہیں جس سے آپ جو ہے نا گھر میں پودوں کو کھاد دے سکتے ہیں. پھر ان کی کٹنگ کرنا اور سکر نکالنا. یہ بھی بہت بڑا کام ہے اور ان کا جاننا بھی بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ سردیوں کی سبزیاں کب لگانی ہیں اور گرمیوں کی کب لگانی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. ان کا کون سا خاص موسم ہوتا ہے جس میں یہ لگائی جاتی ہیں، ورنہ جو ہے نا وہ اپنے ٹائم پر بیج نہیں اگتے اور ان کا اپنا بیج لگانے کے بھی ٹائم ہوتے ہیں. یہ آپ کو یقیناً میرا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ بیج لیں جو کہ آپ کے گھر میں اویلیبل ہیں، جن میں سب سے آسان گارڈننگ جو ہے وہ آپ پودینے سے اور دھنیا سے کریں گے. خاص طور پہ دھنیا. ان کے بیج لیں، ان کو ہاتھوں میں مس لیں، ان کے 2 پیس جب ہو جائیں تو پھر آپ ان کو لگا دیں، پانی دیں. اور اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو پھر آپ پودینہ، ٹماٹر اور مرچوں سے یہ کام سٹارٹ کریں. اس کے بعد آپ اور سبزیاں لگانا شروع کریں. اگر یقیناً آپ کو یہ میرا پروگرام پسند آیا ہوگا اور یہ 17 پوائنٹس جو ہیں آپ لکھ لیں اور اس کے علاوہ اس کے مطابق جو ہے آپ اپنی گارڈننگ کریں گے تو یقیناً آپ جو ہیں کامیاب ہوں گے. اگر آپ کو میرا پیج پسند آیا ہے، میرا تمام یہ پروگرام، تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں میں، اپنے ریلیٹیوز میں، تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور اگر میرا یہ پروگرام پسند آیا ہے تو یقیناً مجھے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں.
اللہ حافظ.